السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے جوٹھے کا بیان۔ آدمی اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا جوٹھا پاک ہے، جیسے بھیڑ، بکری، کبوتر، فاختہ وغیرہ۔ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، گیدڑ، ہاتھی، بندر اور تمام شکاری، چوپائے، ان سبھی کا جوٹھا ناپاک ہے۔ گھروں اور بلوں میں رہنے والے جانور مثلاً بلی، نیولا، چوہا، سانپ، چھپکلی اور شکاری پرندے جیسے چیل، کوا، سکرا، باز وغیرہ، اور وہ مرغی جو ادھر ادھر پھرتی اور نجاستوں پر منہ ڈالتی ہو، اور وہ جو غلیظ کھاتی ہو، ان سب کا جوٹھا مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا جوٹھا مشکوک ہے، یعنی اسک قابل وضو ہونے میں شک ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر گدھے اور خچر کے جوٹھے کے سوا کوئی دوسرا پانی موجود ہی نہ ہو اور نماز کا وقت آ گیا تو چاہیے کہ اسی پانی سے وضو کرے اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر صرف وضو کیا اور تیمم نہیں کیا یا صرف تیمم کیا اور وضو نہیں کیا تو نماز نہ ہوگی۔ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ مسئلہ: جس جانور کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب، تھوک بھی ناپاک ہے، اور جس جانور کا جوٹھا مکروہ ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے، اور جس کا جوٹھا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے۔ مسئلہ: گدھے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ مسئلہ: پانی میں رہنے والے تمام جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، چاہے ان کی پیدائش پانی میں ہو، جیسے مچھلی وغیرہ، یا خشکی میں، جیسے کچھوا، کیکڑا وغیرہ۔ مسئلہ: کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں لالی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جوٹھا اور پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو گئے۔ یوں ہی کسی نے شراب پی کر فوراً پانی پیا تو اس کا جوٹھا پانی نجس ہو گیا اور برتن بھی ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ: شرابی کی مونچھیں اگر بڑھی ہوں کہ شراب مونچھوں میں لگی ہو تو جب تک وہ مونچھوں کو پاک نہ کر لے، جو پانی پیے گا وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ کنویں کے مسائل: کنویں میں کسی آدمی یا جانور کا پاخانہ، پیشاب یا مرغی یا بطخ کے بیٹ یا خون یا تاڑی، شراب وغیرہ کسی نجاست کا ایک قطرہ بھی گر پڑے یا کوئی بھی ناپاک چیز کنویں میں پڑ جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا اور اس کا کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ: اگر کنویں میں آدمی، گائے، بھینس، بکری یا اتنی ہی بڑی کوئی جانور گر کر مر جائے، یا چھوٹے سے چھوٹے بہتے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول پھٹ جائے، یا ایسا جانور جس کا جوٹھا ناپاک ہے کنویں میں گر پڑے اگرچہ زندہ نکل آئے، جیسے سور اور کتا، تو ان سب صورتوں میں کنواں ناپاک ہو جائے گا اور کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ: اگر بلی یا مرغی یا اتنا ہی بڑا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب اور 60 ڈول پانی نکال دینا مستحب ہے۔ اتنا پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر چوہا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا واجب اور 30 ڈول پانی نکالنا مستحب ہے، اس کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: جن جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان میں سے اگر کوئی کنویں میں گر پڑے اور زندہ نکل آئے اور ان کے بدن پر کسی نجاست کا لگا ہونا معلوم نہ ہو تو کنواں پاک ہے، لیکن احتیاطاً 20 ڈول پانی نکال ڈالیں۔ مسئلہ: حلال پرندوں جیسے کبوتر، گوریا، مینا، مرغا بھی وغیرہ
اونچے اڑنے والے پرندوں کی بیٹ کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، یوں ہی چمگادڑ کے پیشاب سے بھی کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ: جو حکم دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں صورت میں اتنا اتنا پانی نکالا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز کنویں میں گری ہے پہلے اس کو کنویں میں سے نکال لیں، پھر اتنا پانی نکالیں۔ اگر وہ چیز کنویں ہی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالیں بیکار ہے۔ مسئلہ: جہاں جہاں اتنے اتنے ڈول پانی نکالنے کا ذکر آیا ہے، وہاں ڈول کی گنتی اسی ڈول سے کی جائے گی جو ڈول اس کنویں پر استعمال ہوتا رہا ہے، اور اگر اس کنویں کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو اتنا بڑا ڈول ہونا چاہیے جس میں 5.25 کلو پانی آ جائے۔ سالن یا پانی یا شربت میں اگر مکھی گر پڑے تو اس کو غوطہ دے کر باہر پھینک دیں اور سالن، پانی، شربت کو کھا پی لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کھانے میں مکھی گر پڑے تو اس کو کھانے میں غوطہ دے کر مکھی کو پھینک دیں، پھر اس کھانے کو کھائیں، کیونکہ مکھی کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے پیر میں اس کی شفا ہے، اور مکھی اسی پیر کو کھانے میں ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اس لیے غوطہ دے کر دوسرا شفا والا پیر بھی کھانے میں پہنچا دیں۔ مسئلہ: ناپاک کنویں میں سے جس صورت میں جتنے پانی نکالنے کا حکم ہے، جب اتنا پانی نکال لیا گیا ہو تو وہ ڈول اور رسی اور کنویں کی دیواریں سب خود بخود پاک ہو گئیں، کسی کو دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔